اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. اس بات پہ جتنا شکر کیا جائے وہ کم ہے. اور پھر اللہ نے توفیق دی کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، حج جیسی سعادت بھی نصیب ہوتی ہے. تو یہ محض اللہ کی توفیق ہے، اس پر بھی شکر کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اللہ یہ صرف آپ کی توفیق ہے جس کی بدولت میں نماز پڑھتا ہوں، صدقہ دیتا ہوں، روزے رکھتا ہوں. اور اس پر شکر بھی ہو کہ اللہ نے یہ توفیق دی ہے. اور ہم میں سے کوئی شخص بھی ان ساری عبادات کو پرفیکٹ سر انجام نہیں دے رہا. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی کمی اور کوتاہی اس میں رہ جاتی ہے. اگر میں نماز کی بات کروں تو جو نماز ہے، ہم میں سے کوئی بھی شخص پرفیکٹ تو کیا، جو نماز ادا کرنے کا سب سے آخری درجہ ہے اس تک بھی نہیں پہنچتے. بعض اوقات نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ یاد نہیں رہتا پہلی رکعت تھی کہ دوسری، تیسری تھی یا چوتھی. کبھی یہ بھول جاتے ہیں کہ دوسری رکعت میں بیٹھنا ہے یا کھڑے ہونا ہے. کبھی پڑھ تیسری رہے ہوتے ہیں، دوسری سمجھ لیتے ہیں. کبھی پڑھ دوسری رہے ہوتے ہیں، چوتھی سمجھ لیتے ہیں. کبھی یہی یاد نہیں رہتا کہ پہلی رکعت میں سورت کون سی پڑھی تھی. اور اگر ہم باجماعت نماز پڑھ رہے ہوں اور قاری صاحب قرات کریں تو نماز ختم ہونے کے بعد اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ پہلی رکعت میں نماز آپ نے آیت کون سی پڑھی تھی مولوی صاحب نے، تو وہ ذہن میں نہیں آتی. اور دکھنے میں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے ایک آٹومیٹک مشین ہے جو چل رہی ہے. جیسے ہی اللہ اکبر ہوا آٹومیٹک مشین چلنا شروع ہو گئی. وہ ایک زبانی یاد کیے ہوئے بچپن کے الفاظ وہ دہرانا شروع کر دیتے ہیں اور بڑی سپیڈ سے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ الا انت. پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم بول کیا رہے ہیں. وہ ایک مشین ہے، وہ چلتی جا رہی ہے. اور پھر تکبیر میں رکوع میں چلے جاتے ہیں، یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ پڑھنا کیا ہے. کبھی سجدے والا جو تسبیحات ہیں وہ رکوع میں پڑھ رہے ہیں، کبھی رکوع والی سجدے میں پڑھ رہے ہیں. اور کبھی اسی طرح 4 رکعت کی پوری مشین چلتی ہے اور جب سلام پھرتا ہے تو پھر ایک دم پتہ چلتا ہے اچھا اب نماز پڑھ رہے تھے ہم. تو دل کسی اور طرف ہوتا ہے، دماغ کہیں اور ہوتا ہے، جسم مسجد میں کھڑا ہوتا ہے. بس جیسے ایک آٹومیٹک مشین ہے، بٹن دبایا وہ اپنا کام پورا کرتی ہے اور اس کے بعد ختم. اسی طرح کی ہماری نمازیں ہیں. اور اگر میں یہ کہوں کہ ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہے. کہ اس میں پرفیکشن ہے ہی نہیں. ہاں پرفیکشن کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کامل نماز پڑھتا ہوں، میں سارے آداب، سارے فرائض، ساری سنتے، سارے واجبات، ساری چیزوں کا خیال رکھتا ہوں. ہاں خیال رکھا جا سکتا ہے، کوشش کی جا سکتی ہے، مکمل نہیں ہو سکتا. اللہ کسی صفت میں کامل کر دے وہ الگ بات ہے. تو کبھی کبھی شیطان اس بات کو ہمارے مخالف
ہتھیار بنا کر ہم پر ہی وار کرتا ہے کہ دیکھو تم نماز پڑھتے ہو، پتہ تو چلتا نہیں ہے نماز میں کیا پڑھا ہے، تو ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ تو آہستہ آہستہ بندے کا دل اس نماز سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ جا کر اٹھک بیٹھک ہی تو کرنی ہے، ورزش ہی تو کرنی ہے، نہ کریں کوئی بات نہیں، یہ شیطان فورس کر رہا ہوتا ہے۔ اور اچھا بھلا 5 وقت کا با جماعت نمازی نماز چھوڑ جاتا ہے اسی وجہ سے کہ مجھے مل تو کچھ رہا نہیں، فائدہ کیا ایسی نماز کا، یہ تو دکھاوا ہی ہے، صرف جا کے کھڑے ہونا ہے اور اس کے بعد آ جانا ہے واپس اور آ کے کہنا ہاں پڑھ لی نماز۔ اگر پوری دنیا کے مسلمان کا 51% حصہ اس طرح کی ظاہری شکل و صورت والی نماز پر آ جائے تو میرے اللہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو حکومت ہوگی وہ مسلمان کے ہاتھ میں ہوگی، یہ صرف ظاہری شکل و صورت بنانے پر یہ مل رہا ہے، اور جب عمل کریں گے تو پھر دیکھیں کیا کیا ملتا ہے۔ تو اب یہ نماز خشوع خضوع والی نماز ہمارے اندر آ کیسے جائے، اس کے لیے کیا کریں؟ تو اس کے لیے 3 کام ہیں۔ سب سے پہلا کام ہے کہ نماز میں دھیان لگایا جائے۔ اب وہ نماز میں دھیان لگے گا کیسے؟ ہم نے وہ بچپن کے الفاظ یاد کیے ہمیں، ہم ساروں نے قرآن پڑھا، زبر کی الگ آواز ہے، زیر کی الگ آواز ہے، پیش کی الگ آواز ہے، کھڑی زبر کی الگ ہے، کھڑی زیر کی الگ ہے، 2 زبر 2 پیش کی 2 زیر کی الگ ہے، چھوٹی مد کی الگ ہے، بڑی مد کی الگ ہے، کہیں پر غنہ کرتے ہیں، کہیں پر وقف کرتے ہیں، کہیں پر رکتے نہیں ہیں، کہیں پر رکنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلا کام کہ نماز کو دوبارہ یاد کیا جائے ان ساری چیزوں کی نشاندہی کرتے ہوئے کہ زبر کو کیسے پڑھنا ہے، زیر کو کیسے پڑھنا ہے، کھڑی زبر کو کیسے پڑھنا ہے، کھڑی زیر کو کیسے پڑھنا ہے، چھوٹی مد کو کیسے پڑھنا ہے، بڑی مد کو کیسے پڑھنا ہے۔ یہ ساری باتیں یہ دوبارہ سے یاد کی جائیں اور کسی اچھے قاری کو سنایا جائے اور اس کو یہ بات کہی جائے کہ ان الفاظ کے مطابق میری غلطیاں نکالو اور اس غلطی کو دور کیا جائے۔ تو وہ جو آٹومیٹک مشین میں ایک ساری نماز یاد ہے، وہ خود بخود آٹومیٹک مشین رک جائے گی۔ پھر آپ دھیان سے پڑھیں گے کہ کس لفظ کو، کس حرف کو لمبا کرنا ہے، کس کو چھوٹا کرنا ہے، کہاں پر رکنا ہے، کہاں پر نہیں رکنا، کہاں پر گننا کرنا ہے، یہ ساری بات خود ہی آئے گی۔ تو پھر جو آپ پڑھ رہے ہوں گے اس سے اگلے لفظ پر خود بخود دھیان جائے گا کہ میں نے اس کو کیسے ادا کرنا ہے۔ تو یہ نماز میں دھیان لگنا شروع ہو جائے۔ پھر اس کا ترجمہ یاد کر لیں کہ میں جو نماز میں پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے۔ جب بات کا مطلب سمجھ آ جاتا ہے تو پھر اور زیادہ اچھے انداز سے اس ساری بات کو سمجھا جاتا ہے۔ تو نماز ترجمے کے ساتھ یاد کریں، اور پھر ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں اللہ اس کا آنسر کر رہے ہوتے ہیں۔ ادھر سے جیسے ہی کہا الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فوراً کہتے ہیں دیکھو میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ اور الرحمن الرحیم اللہ فوراً کہتے ہیں دیکھا میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے۔ مالک یوم الدین دیکھو یہ میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ میری عبادت کر رہا ہے، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ تو اللہ ہر بات کا آگے سے آنسر دے رہے ہیں۔ تو جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم بات کس سے کر رہے ہیں اور کیا بات کر رہے ہیں تو پھر ہمارا دھیان ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ تیسری چیز اسی میں اپنی آنکھوں کی حفاظت ہے نماز کے اندر بھی۔
ہم اکثر جس جگہ پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں سامنے دیکھتے جا رہے ہیں، وہاں پہ کیلنڈر لکھا ہوا ہے، اس کے الفاظ ذہن میں آ رہے ہیں، گھڑی لگی ہوئی ہے مسجد میں، ہم اس کا ٹائم نوٹ کر رہے ہیں، سامنے کوئی کھڑا ہوا ہے اور اس نے شرٹ پہنی ہوئی ہے، پیچھے انگلش میں کچھ لکھا ہوا ہے، اردو میں کچھ لکھا ہوا ہے، ہماری آنکھیں اس کو پڑھ رہی ہیں، پھر ہم اپنی آنکھوں کو دائیں بائیں بھی دیکھ رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے، تو بچہ آ گیا وہ شرارت کر رہا ہے، سارے دھیان ادھر ہی، آنکھوں ادھر ہی دیکھی جا رہے ہیں اور جماعت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اپنی آنکھوں کی حفاظت نماز کے اندر ہو۔ جب آپ قیام کی شکل میں کھڑے ہیں تو سجدے والی جگہ پر دیکھیں، اپنے سر کو جھکا کر سجدے والی جگہ پر دیکھیں، اور اپنے اندر یہ کیفیت لے کر آئیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، ایسے عاجزی کے ساتھ جھکے ہوئے اور نیچے منہ کر کر وہاں پر کھڑے ہوں۔ تو باقی ساری طرف سے جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی تھی وہ ختم، اور یہ آنکھ یہ واحد چیز ہے جو جس چیز کو دیکھتا ہے اس کی سوچ اپنے اندر لے کر آتا ہے۔ پنکھے کو دیکھا فوراً سوچ آئی اس وقت اس لیے بند ہے کیونکہ سردی ہے، اس کا کام ہے ہوا دینا۔ لائٹ کو دیکھا فوراً احساس ہوا کہ یہ کمرہ جلاتی ہے، روشن کرتی ہے، اس کمرے کی ساری لائٹس بند ہوں، آپ اندر انٹر ہوں تو فوراً آپ اندھیرا دیکھ کر آنکھوں سے اندھیرا کو دیکھتے ہیں اور پھر فوراً دماغ کہتا ہے کہ لائٹ آن کرنی ہے۔ تو جو چیز آنکھیں دیکھ رہی ہے دماغ وہ سوچ رہا ہے، وہ آپ عمل میں لے کر آ رہے ہیں۔ تو جیسے ہی ہم سجدے کی طرف دیکھیں گے باقی ساری طرف سے نظر آنے والی چیزیں ختم ہو جائیں گی، اس طرف سوچ جائے گی نہیں، دھیان نماز میں لگا رہے گا۔ پھر رکوع میں جا رہے ہیں تو اپنے پاؤں دیکھنے ہیں۔ ہم عموماً ساتھ والوں کے پاؤں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے پاؤں موٹے ہیں چھوٹے ہیں، انگلیاں بڑی ہیں چھوٹی ہیں، اس نے پہنا کیا ہوا ہے، دائیں بائیں تین چار ادھر والے دیکھے، تین چار ادھر والے دیکھے، تو اپنے پاؤں کے درمیان میں دیکھنا ہے۔ پھر سجدے میں جا کے بھی آنکھیں ادھر کر کے دیکھ رہے ہیں، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے کوئی اس طرف دیکھ رہا ہے، اور اگر ساتھ والا بیچارہ ہاتھ سے کمر پہ خارج کر رہا ہے تو اپنی بازو بھی سائڈ پہ کر کے اس کو نظر دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ آنکھیں موو ہو رہی ہیں نا، دائیں بائیں نظر جو نظر آ رہا ہے اس کی طرف دیکھ رہا ہے کہ اب یہ کیا کرے گا، وہ دماغ سوچ رہا ہے۔ تو اپنی ناک کی طرف دیکھے اور سجدہ کر رہا ہو، اب دھیان ادھر ادھر جائے گا ہی نہیں، لیفٹ رائٹ پہ آنکھ جائے گی نہیں۔ پھر جب بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنی جولی پر دیکھیں، دونوں ٹانگوں کے درمیان میں جولی میں دیکھیں اور یہ احساس پیدا کریں کہ دیکھ اللہ تیرے سامنے جولی پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، اپنی رحمتیں نازل کر، اپنی نعمتیں نازل کر۔ دوسری بات جو نماز ٹھیک کرنے والی ہے وہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ دیکھیں اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو آلموسٹ 18 کروڑ عوام، ان 18 کروڑ عوام میں سے آپ وہ چند خوش نصیب ہیں جو مسجد تشریف لے کر آئے۔ تو اس بات پر شکر ہو کہ اللہ تو نے ہمیں ان میں سے چن کر اپنے گھر میں بلایا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو جس نعمت پر شکر ادا کرے گا میں اس کو بڑھا دوں گا۔ یہ دونوں باتیں قرآن میں ہیں، ایک تو اللہ اپنے وعدے کی خلافی نہیں کرتے، دوسرا جو شکر کرتا ہے جس نعمت پر وہ نعمت اللہ اس پہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو جب آپ گھر سے مسجد جانے پر شکر ادا کریں گے تو پھر اللہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر جب نماز پڑھنے پر شکر ادا کریں گے تو پھر اللہ دھیان والی نماز نصیب فرمائے، اور جب دھیان والی نماز پر شکر ادا کریں گے تو پھر خشوع خضوع والی نماز عطا ہو، اور جب خشوع خضوع والی نماز مل جائے گی تو پھر احسان والی نماز ملے گی۔ اور احسان والی نماز کیا ہے کہ آپ کو لگے گا کہ آپ کے سامنے اللہ ہیں، آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ احسان والا، اور یہ سب سے اوپر والا درجہ کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اندر تصور یہ ہے کہ سامنے اللہ ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور یہاں اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ کیفیت اندر آئے گی۔ تو جیسے جیسے شکر کرتے جائیں گے ہماری نماز اچھی سے اچھی اور اچھی اور اس سے اچھی ہونا شروع ہو جائے گی۔
تیسری بات توبہ، کہ جو نماز پڑھی اس پر توبہ ہو۔ اب کیا مطلب، نماز پڑھی کوئی برا کام تو کیا ہی نہیں ہے، تو اس میں توبہ کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے توبہ نہیں کرنی کہ یہ برا کام کیا ہے، توبہ اس لیے کرنی ہے کہ جو نماز پڑھنے کا حق تھا، جو اس کے آداب تھے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو طریقہ تھا، ہم اس کے سب سے آخری درجے پر بھی پورا نہیں اترے، تو اللہ یہ ہماری کمی رہ گئی، ہم تیرے سے معافی مانگتے ہیں، اس پر خوب توبہ ہو۔ میں نے یہ بھی کہا اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو جو توبہ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جس نے گناہ کیے ہیں، جس نے غلطیاں کی ہیں، جس کی زندگی میں کمیاں رہ گئی ہیں، وہ مایوس نہ ہو، وہ اپنے کیے پر توبہ کرے اور مجھے بہت رحمان اور رحیم پائے گا، میں سارے ہی معاف کر دوں گا، میرے سے کس نے پوچھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے گناہ کرنے والا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو جب ہم اپنے اس کام کے بعد توبہ کریں گے تو یہ اللہ کے اور قریب ہو جائیں گے، اور جب توبہ کریں گے تو اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو اللہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی جو نماز ہے وہ بھی قبول فرما لیں گے۔ 5 سے 10 منٹ لگے مسجد میں نماز پڑھنے کے، تو اس کے بعد فوراً اٹھ کے باہر آنا، ادھر 2-3 منٹ، 1 منٹ، 5 منٹ، جتنی آپ کو اللہ توفیق دیں مسجد میں بیٹھنے کی، آپ وہاں پر بیٹھیں اور اپنی نماز کا تجزیہ کریں، سوچیں میں نے قیام ٹھیک کیا، میں نے نماز میں اپنی نظر کی حفاظت کی، میں نے اپنے دھیان کو نماز میں لگایا، میں نے جو رکوع کیا وہ ٹھیک تھا، میں نے جو سجدے کیے ہیں وہ ٹھیک تھے، میں نے جو نماز کے الفاظ پڑھے ہیں وہ ٹھیک سے ادا ہوئے۔ تو جب یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں آئیں گی تو جو چیز ٹھیک کی ہوگی اس پہ فوراً اللہ کا شکر ادا کریں، جب شکر ادا کریں گے تو وہ پھر نعمت خود بخود بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر اس میں کمی رہ گئی، اس نماز میں جب کھڑے ہو کر اپنا تجزیہ کر رہے ہیں، بیٹھے اپنا تجزیہ کر رہے ہوں گے تو فوراً ذہن میں آئے گا جب پہلی رکعت میں کھڑے ہوئے تھے مولوی صاحب قرات پڑھ رہے تھے، میرا تو دھیان ہی نہیں تھا، تو شرمندگی ہوگی کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور دھیان کہیں اور ہے۔ رکوع کر رہے ہیں تو میں نے تو ٹھیک سے رکوع نہیں کیا، سجدہ کر رہے ہیں تو میرا تو سجدہ بالکل ٹھیک نہیں تھا، میرا تو دھیان اس طرف تھا، مجھے تو پتہ بھی نہیں لگا میں نے سجدہ کیا کب، 1 کیے تھے 2 کیے تھے ذہن میں نہیں رہا۔ بیٹھے ہوئے ہیں، میں درود شریف ٹھیک پڑھا غلط پڑھا، لاسٹ میں دعائیں ہیں وہ ٹھیک پڑھی نہیں پڑھی، تو فوراً تجزیہ کرنے کے بعد اگر غلطیاں نظر آئیں گی تو خود بخود شرمندگی سی محسوس ہوگی، یہ تو میں نے بڑا غلط کام کر دیا، میں نے ٹھیک حق ادا ہی نہیں کیا۔ تو اس صورت میں فوراً توبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت تھی کہ نماز کے بعد 3 بار استغفار کہتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ اس میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو اللہ اپنے رحم سے فضل سے معاف فرما دے۔ تو جب ہم یہ تینوں کام کریں گے، اپنا دھیان نماز میں لگائیں گے اور پھر جتنی توفیق ملی اس پہ شکر ادا کریں گے، اور پھر جو کمی رہ گی اس پہ توبہ کریں گے، تو ہم اپنی عبادات کے اس لیول پر پہنچ جائیں گے کہ ہمیں یہ احساس ہو رہا ہوگا کہ اللہ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو پچھلی جتنی بھی پڑھ لی اس سارے کی توفیق پر شکر ہو کہ اللہ تیرا شکر تو نے ہمیں توفیق دی اپنے گھر آنے کی،
جس کو اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کو اپنے گھر آنے پہ توفیق عطا فرماتے ہیں. تو اس پہ شکر ہو یا اللہ، تو نے ہم پر اپنے رحم کی نظر ڈالی. تو جتنی پڑھی اس پر خوب شکر ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اپنا مہمان بنایا. اور پھر جتنی نہیں پڑھ سکے اور جو پڑھی ان میں کوتاہی ہو گئی، اس پہ خوب توبہ ہو. تو انشاءاللہ تعالی ہماری یہ عبادات ایسی ہو جائیں گی کہ وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوں. اللہ میرے اور آپ کے لیے خشوع خضوع والی 5 وقت سے باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پچھلی کمیوں پر مجھے اور آپ کو معاف فرمائے.